شراب تولے کمی کرنا حرام ہے بچ ونج، نشہ کرنا حرام ہے بچ ونج، شراب پیونا حرام ہے بچ ونج، جوا کھیلنا حرام ہے بچ ونج، جڑے ویلے حرام کردہ چیزیں کے بچ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبہ ہیں. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، حضرت مولانا قاری محمد حنیف یوسف صاحب، محترم مولانا قاری ثناء اللہ فیض صاحب، تسا احباب کو اپنی تقریر، اپنا بیان سنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ میرے بعد محترم جناب مولانا عبد الرحمن سیاف صاحب جو کہ جماعت دعویٰ دے ضلعی امیر ہیں، وہ انشاءاللہ دعائے خیر بھی کروے سن تے آخر اختتامی کلمات بھی فرمے سن. جڑے دوست نے، جڑے ساتھی نے یہ پروگرام ترتیب دیتے، خرچ کیتے، اتنی مہنگائی ہے تو آپ کو دعوت لیتی نے، اللہ دے نیک ارمان پورے فرماوے، اللہ انہاں دی یہ دعوت اپنی بارگاہ قبول کرے اور ان دے بدلے اللہ انہاں کو جزائے خیر دے. میں تمہارے سامنے ایک حدیث پاک سناونا چاہنا
اون ایک حدیث کو تساں احباب نے غور نال سننے ولا سمجھنا ہے. لمبی چوڑی تقریر دا نہ وقت ہے تو نہ ہی ارادہ ہے. تساں سارے مصروف ہو. افطاری دی دعوت آئی چونکہ سارے احباب تشریف گھنا ہو. اللہ سونا تواڈی تشریف آوری قبول فرماوے. ہن حدیث میں شروع کرن لگا بغیر کہیں تمہید دے، بغیر وقت ضائع کیتے. لیکن میری گزارش ہے تساں دیکھنا میرے ہے سارے سجے کھبے نہیں دیکھنا، ایڈے اڈے نہیں دیکھنا، آمن ورنا جائیں تو تساں نہیں دیکھنا، تساں میرے دیکھنا. کیونکہ گال گفتگو میں کرنا پہ. جیڑا بندہ گفتگو کرے جہندے نال کرے وہ کو چاہیے کہ وہ گفتگو کرنا لے تو توجہ رکھے، گال سمجھ آندی ہے. بد نظمی نہیں ہونی چاہیے، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. اساں دیندار لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. سب کو چاہیے اساں قرآن پاک دا، حدیث پاک دا، دین دا ادب کرو. سارے بزرگ احباب نوجوان بھرا جیڑے بھی آئے ہو، جتوں بھی آئے ہو، جیڑے مسلک دے ہو، جیڑے جماعت دے ہو، جیڑی قوم دے ہو، دور تو آئے ہو، قریب تو آئے ہو، ست بسم اللہ. لیکن میری گزارش یہ ہے تساں احباب نے ایک ایک لفظ کو غور نال سننے. بس یہ تواڈی شفقت ہو سی. میں ان حدیث شروع کرن لگا تساں احباب نے گنڈ وجھنی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمیندن اے حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ اے نبی پاک دے صحابی ہیں. اے حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدرسے دے شیخ الحدیث ہیں. اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ اے فقیہ امت ہیں. اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام دے بنائے ہوئے مدرسے جڑے طلباء پڑھتے ہیں، حدیث سکھتے ہیں، قرآن سکھتے ہیں. اے انہاں طلباء کرام دے مانیٹر ہیں، فورمین ہیں، انچارج ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ، اصل ابو ہریرہ انہاں دا اصل جڑا نا ہے وہ عبد الرحمن ہے. اصل انہاں دا نا عبد الرحمن ہے. ابو ہریرہ انہاں دی کنیت ہے. ہریرہ ہرہ دی تصغیر ہے. ہرہ ہریرہ بلی کو آدم تے ابو تے ابا دا مانا ہوندے والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلی نال پیار کرنے ہیں، بلی دے جانور نال ہر ویلے چاہی راندے ہیں. بلی کو بلی دے جانور نال محبت کرنے ہیں. ہی وجہ تو انہیں دائے نام مشہور تھی گیا کہ بلی آلا، بلی آلا. بعض دفعہ جی میں ساڑھے سٹاپ بھی مشہور ہیں، ساڑھے علاقے بھی مشہور ہیں بندیاں دے نام تے. کیا خیال ہے؟ کئی یو جائیں علاقے مشہور ہیں جڑے. مثال سارے پنجاب ایسے ایک علاقہ ہے عبدالحکیم، پورا شہر ہے عبدالحکیم، بندے دے نام تھے عبدالحکیم. سارا علاقہ ہے ڈیرہ غازی خان، غازی خان دے نام تھے. رحیم یار خان، او رحیم یار خان دے نام تھے. ٹھیک ہے نا سی. دریا خان، اے دریا خان بندے دا نام آئی. کئی والا سارے توارے سٹاپ بھی ہیں، او والا کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلی دے جانور نال پیار کرنے ہیں تے بلی دے جانور نال محبت کرنا صحابہ تو ثابت ہے. کتے پالن کے بہتر ہے بندہ بلی پالے. کتیں کو کھیر پلاون کے بہتر ہے بندہ بلی کو کھیر پلاوے. کتا حرام ہے، حرام تا بلی بھی ہے، لیکن بلی پاک جانور ہے، کتا پلیت جانور ہے. بلی میری جھولی سے بیٹھی رہے، میرے کپڑے پلیت نہیں تھی دے. بلی کو تسا ہاتھ لاؤ، بلی دا جسم تورے کپڑے کو لگے تورا کپڑا پلیت نہیں تھی دا. اے بلی حرام، لیکن بلی دا جانور پاک ہے. یاد رکھا ہے ہر پاک چیز ہوندی ہے نا جڑی وہ حلال نہیں ہوندی، اور ہر حلال چیز جڑی ہے وہ پاک ہوندی ہے. ادھر سمجھا ہے گال کو. پاک ہون بھی چیز ہے تے حلال ہون بھی چیز ہے. متا سویرے پل کلیری تئی میں کان تے ہاتھ رکھی ودے ہو بے مولی آدھا بلی حلال ہے. حلال نہیں بھی آکھیا پاک آکھے میں. ٹھیک ہے نا سی. سنو ذرا والا نال سمجھو بھی سی. پاک دا مطلب ہے کہ اون دا جھوٹا پاک ہے. کھیر چ بلی منہ مار ونجے نا بلی دا جھوٹا تسا پی سکدے ہو. اے اصل مقصد دسن رہے آ. بلی تھوڑے دیسی گھیو وچ منہ مار ونجے تھوڑا اگر دل نہ آکھے تو میرا نمبر لکھ گنو ول میڈو بھیج دی بھائی. سمجھ آئی ہے نا.
نبی سے ہی فرمائے یہ جڑی بلی ہے نا اے تواڈے گھریں چ تواڈے نیڑے تیڑے اندھی ویندی ہے، لہذا بلی نال نفرت نہ کیتی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بلی نال پیار کرنے ہم، یعنی پرندے نال جانور نال پیار کرنا صحابہ کرام دا طریقہ ہے۔ کئی ان جڑے بکرے نال پیار کرن، بھیڑے نال پیار کرن، کنہیں کو منجھی نال پیار ہے، کنہیں کو گمی نال پیار ہے، کنہیں کو ڈاچے نال اونٹنے نال پیار ہے، اچھی گال ہے، کنہیں کو کبوتر نال، اور دیکھا اڈر دے ودن ماشاءاللہ۔ کبوتر نال پیار ہونا چاہیے لیکن کبوتر باز بندے کو نہیں ہونا چاہیے، فرق ہے۔ کبوتر دے پرندے نال پیار ضرور کرو، او کو رکھو، او کو سانبھو، ان دی خدمت کرو، لیکن کبوتر کو شرط لا کے لڑاونا نہیں چاہیے۔ ایسا کام نہیں کرنا جڑا اذان نماز کے روکی رکھے، ٹھیک ہے نا، صحیح خیال کرنا۔ ایسا کام نہیں کرنا جڑا کام ساکو مسجد کے روکی رکھے۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصل نائی عبد الرحمن، میں انہیں ایک حدیث تمہارے سامنے پیش کرنا پیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدن اساں ایک نوار نبی پاک دے صحابہ اکرام سارے بیٹھے سے مجلس آئی تے نبی سے ہی فرمائے، آپ نے فرمائے تمہارے وچوں کیڑا بندہ ہے؟ ہن سناواں حدیث، ایڈے اڈے تے کہنا وڈے دے پے دیکھ سو تے کہنا دیکھنا میرے ذرا کوئی آوے، کوئی نواں بندہ آیا نا کوئی، وہ میں دسے سا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے کے کچھ چیزاں سکھے، کچھ الفاظ سکھے، کچھ کلمے سکھے، کچھ باتاں سکھے تے میں ان کو سکھاون تے تیار ہوں۔ کوئی ہے تواڈے وچوں جیڑا بندہ میرے کے کچھ باتاں سکھے؟ شرط ہے ایک، ایویں نا شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اللہ دے نبی کریم نے فرمائے پہلی شرط ہے جڑا باتاں میرے کے سکھے انہیں تے عمل کرے سی، تے دوجی شرط ہے کہ جڑا باتاں میرے کے سکھے ہو والا بنہیں کوئی سکھے سی۔ یہ دو شرطاں جڑا پورا کرے تے او شاباش ہاتھ کھڑا کرے تے میں او کچھ سکھے نا۔ شرطاں دو ہیں، جڑا کچھ میرے کے سکھنے اون دے اوتے عمل بھی کرنے تے او کو کیا کرنے والا، ہاں بے کو کیا کرنے۔ ہاں حجۃ الوداع دے موقع تے نبی سی فرمایا ہاں بلغوا انی ولو آیا لیبلغ الشاہد الغائب، تساں جیڑی گال میرے کے سنو او اے اگو تے پہنچاؤ۔ سمجھ آئیے کہنا جیڑا حاضر ہے ان دی ذمہ داری ہے وہ غیب تک پہنچاوے۔ ہن تساں بھی جڑے احباب آئے بیٹھے ہو تواڈی ذمہ داری ہے تساں جیڑی گال سنو نیت ہوے دے اوتے عمل کرنا۔ دیکھنا میرے ذرا نیت یہ ہوئے کہ اسا ہی چیز کو لاگ ہوتے سناونے تے ہوتے پوچھاونے۔ ہن آنکھو سناواں ایڈے اڈے دیکھو تو میں نہیں سننا۔ نبی سے بھی شرط لائی آئی، میں بھی شرط لاواں نبی پاک دی سنت سنت عمل کرا۔ آپ نے بھی فرمایا میں او کو سکھے سا جڑا عمل کرے تے اوتے سکھاوے۔ سمجھ آئیے تے میں بھی تو کو آدھا میں حدیث پاک او کو سنے نا جڑا سمجھے تے والا عمل کرے تے اوتے سناوے۔ انشاءاللہ ہے ارادہ سمجھنا۔ تشریف رکھو سی، تشریف رکھو، بارک اللہ، اللہ سب دی آمد قبول کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائیں امام کائنات نے فرمائے من یاخذ انی بہؤلاء الکلمات، کیڑا بندہ ہے جڑا میرے کے باتاں سکھے لیکن شرط ہے کہ ولا فیعمل بہن او یعلم بہن، انہیں باتیں تے عمل بھی کرے سی تے ول اگتے بھی پوچھے سی، ذالی کو دسے، بیویں کو دسے، اولادیں کو دسے، ہمسائیں کو دسے، دوستیں کو دسے، رشتہ داریں کو دسے تے آپ بھی عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدن صحابہ کرام دی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ دے پاک نبی نے ہوکا دیتے، آپ نے اعلان فرمائے تو آدھے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا انہیں دو شرطیں تے عمل کرے تے آوے میں ان کو کچھ باتاں سکھاون چاہنا۔ شرط ہے کہ انہیں باتیں تے آپ عمل کرے اور دوجی شرط ہے کہ وہ باتاں اوتے بھی پہنچاوے۔ حضرت ابو ہریرہ دیر نہیں لائی، میں ہاتھ کھڑا کر کے کہ اللہ دے نبی میں حاضر ہوں۔ کیا فرمائے نے؟ خوش نصیبی ہے نا۔ ہوں دیکھو ذرا بلا میں دوہرے نہ گال
کیڑا بندہ ہے جڑا میرے کے گال نہیں سیکھے اشارت ہے عمل بھی کرے او تے بھی سکھاوے حضرت ابو ہریرہ دن شرطاں تے او کھیان لیکن میں فوراً کھڑا تھی کھڑا اللہ دے نبی میں حاضر ہوں آپ نے کیا کیتے فآخذ بیدی آپ نے میرا ہاتھ پکڑیا کہیں کو سمجھامن دا طریقہ ہے مدہ ہاتھ پکڑ کھڑنا والوں کو سمجھائی رکھنا سمجھ جلدی اندی ہے نہیں سمجھ آئی ہوں تو آپ کو میں کہہ کو کہنا ہاتھ پکڑنا ڈھیر جو بیٹھے ہو نہ تے سننا تھی میں توجہ میری طرف کرایا رہا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدن میرا ہاتھ دیکھنا میرے بزرگوں میرا ہاتھ پکڑے نے ہاتھ پکڑ کے آپ نے فاتا خمسن 5 چیزاں کہنے کتی ہاتھ جاؤں گلیاں کتی ہیں نمازاں کتی ہیں بولو 5 تے گال ہی کتی ہیں جیڑیاں نبی سے سکھائیں کئی کو سکھائیں نے حضرت ابو ہریرہ کو لیکن ہر کہیں کو سکھائیں نے جیڑا عمل کرے جیڑا آگتے سکھاوے وہ سکھے اسا انشاءاللہ عمل بھی کرے سوں آگتے بھی سکھے سوں ٹھیک ہے نا سی کتی گال ہی ہونا دیکھو میرے ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدن یہ 5 گال ہی اے نہ ہوئے جو ایڈے اڈے دے جیں 5 گال ہی بھول بنے یاد رکھا ہے میں تو کو بھولامن دی بھی کوشش کرے سا تاکہ تو آپ کو دیکھاں بھی حاضر ذہن بیٹھے ہو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائیں آپ نے میرا ہاتھ پکڑے میں آدھا میں ہوں ہاتھ تے قربان تھی وہاں جڑے ہاتھ کو امام کائنات نے اپنے ہاتھ جپاتے حضرت ابو ہریرہ دے بارے تو تبصرہ کرے نہیں غیر فقیان اگر غیر فقیوں میں نا حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی دے شیخ الحدیث نہ ہوئے نا اگر غیر فقیوں میں نا اصحاب صفہ دے منیٹر نہ ہوئے نا اگر غیر فقیوں میں نا اللہ دے پاک پیغمبر اپنے مبارک ہتھیں دے نال حضرت ابو ہریرہ کو کھیر دا پیالہ نہ پیش کرے نا اگر غیر فقیوں میں نا حضرت ابو ہریرہ دا ہاتھ نبی سے کہنا پکڑے نا ابو ہریرہ اللہ نا تے کنیت بھی نبی پاک نے لیتے حالانکہ انہیں دا سلنا عبد الرحمن بن صخر آئی لوگ آدھے تیرا نا عبد الرحمن ہے حضرت ابو ہریرہ دے میں کو آج دے بعد پیو مادہ نا رکھیا ہویا عبد الرحمن نہ سجا کرو میں کو نبی دا نہ رکھیا ہو یا ابو ہریرہ سجا کرو کیونکہ نبی دے رکھے ہوئے نال میں کو پیار ہے حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دی حدیث دے محدثن حضرت ابو ہریرہ نبی دے عظیم صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ نبی دی اکثر حدیثاں یاد کرنا لے ہیں نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ نبی دی ہر بات تے عمل کرنا لے ہیں حضرت ابو ہریرہ میں سارے مجمع دے وچوں ہاتھ کھڑا کیتے اللہ دے نبی میں حاضر ہاں تو اجا شرطاں تے میں عمل کرے ساں تے اگتے بھی پوچھے ساں آپ نے میرا ہاتھ پکڑے فَأَدَّا خَمَسًا کتنی چیزاں گئنے نے بولو میں 5 چیزاں 5 منٹ جی مکا سکدا تے 5 منٹ جی مکا سکدا تے 5 گھنٹے جی مکا سکدا انشاءاللہ یہ 5 چیزاں یاد سا کرو نبی کریم علیہ السلام نے پہلی چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدھر صحابہ بیٹھے ہیں میں نبی سید نیڑے پہنچ گیا آپ میرا ہاتھ پکڑی بیٹھے ہیں تے 5 چیزاں میں کو سکھیں دے بیٹھے ہیں اور تو سا بھی سکھو ذرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پہلی چیز ہے ایمیں کر اتق المحارم تکن عابد الناس اے میرا یار ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی فرمایا اتق المحارم اللہ پاک نے جیڑیاں چیزاں حرام کر چر حرام کیتی ہوئے چیزیں کے بچون اللہ پاک تے کو سب تو وڈا عبادت گزار بنا دے سی جڑے ویلے حرام کے بچدا وداؤ سے تیرا سمنا بھی اللہ پاک نے عبادت بنا دے انہیں اگر حرام کے بچدا وداؤ سے اللہ تیرا روٹی کھاونا بھی عبادت بنا دے سی جڑے ویلے حرام کے اپنے آپ کو بچائی وداؤ سے اللہ تیرے کپڑے پاون بھی عبادت بنا دے سی جڑے ویلے حرام کے بچدا وداؤ سے اللہ تیرا قضاء حاجت کرنا بھی عبادت بنا دے سی جڑے ویلے حرام کے بچدا وداؤ سے اللہ تیرا پانی پیونا بھی عبادت
عبادت بنا دے سی اللہ دے نبی فرمائے جڑے جڑے چیزاں رب نے حرام کی چن انہیں کے بچ ونج شرک حرام ہے بچ ونج بدعت حرام ہے بچ ونج سود حرام ہے بچ ونج پیو ماں دی نافرمانی حرام ہے بچ ونج خیانت حرام ہے بچ ونج جھوٹی قسم چاونا حرام ہے بچ ونج کوڑ مارنا حرام ہے بچ ونج کہیں دا حق کھاونا حرام ہے بچ ونج ناپ تولے کمی کرنا حرام ہے بچ ونج نشہ کرنا حرام ہے بچ ونج شراب پیونا حرام ہے بچ ونج جوا کھیلنا حرام ہے بچ ونج جڑے ویلے حرام کردہ چیزیں کے بچ ویسے تکن عبد الناس اے میرا یار ابو ہریرہ میری نصیحت بھی جڑے جڑے چیزیں رب نے حرام کی چن بچن تیری ذمہ داری ہے تیری زندگی کو عبادت بنا دے وانا رب دی ذمہ داری ہے پہلی گال سمجھ آئیے حرام دے نیڑے ادھا گھنٹہ افطاری کے بچہ پیا ہوئے تو سامنے ہر قسم دا مال پیا ہوئے روزے دار کہیں دی مجال ہے جو کشے چاہ کے منہ پاوے ہیں کیوں اگر بچے کرے سی ایویں تو ان دا روزہ نہ راسی تے اللہ ناراض تھی ویسی پینڈ حلال ہے حرام ہے بولے نہیں وے پانی شربت حلال ہے حرام ہے فروٹ لاتے انہن حلال انہن حرام انہن حلال چیز منہ پاون دی اجازت نہیں تے جیڑی چیز سارے واسطے ہے ہی حرام او کو نگلن دی کیویں اجازت ہے دھی دا جڑا حق میں کھا دے تے پتریں دے نامے کر دیتا حرام ہے یا حلال ہے ہاں صحیح بھینی دا جڑا حق میں پھرا کھا گیا بھین کو نہیں دیتا حلال ہے حرام ہے آدھن مولی صاحب آئے بات یہ وچوں کی لوگا ہلکا ڈھندے ہو تو سن کئی حاجی ریٹھن سے کئی بڑے بڑے دین دے تھمبے ریٹھن سے اسائیو جے بھیرامے دے جنازے بھی ریٹھن جنازے پڑھاون والے میت کو غسل دیون والے اسا لوگوں نے اللہ دی قسمیں ایو جے جنازے بھی ریٹھن سے جنہ دیاں بھینی پاوے پکڑ کے جنازے نہ پڑھاونے جان کہ ساکو پہلے ہی نہ کنے سادے حق گھنا لے بھیڑ دی زمین کھا گئے گیا کنے ودیا کہ ماہ رمضان 27 اللہ عمرہ کرنا گیا ودیا دھی دا حق کھا گئے ساری جائیداد اپنے پترے کو دے دیتی ایسے ناپ تولج کمی میری عادت ہے چنگی چیز کو اپنے کے رکھنے تے گندی چیز ویچنی ہے پیسے چنگی شاید گرنا یہ میری عادت ہے لوگوں کو لوٹنا میری عادت ہے اللہ دے نبی نصیحت فرمائی آئی ابو ہریرہ حرام کے بچون اللہ تے کوئی عبادت گزار بنا دے سی محترم قاری محمد حنیف یوسف سے وعدے پیانا تو آنی سانی زندگی دا مقصد ہے عبادت کرنا تے عبادت عملے بنسی جلے حرام کے بچوں کت کے بچوں بولو بھائی یہ پہلی گالی وے ٹائم بہت تھوڑا ہے تے تسا نال تھی وہ جلدی جلدی ملے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے 5 چیزیں ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی کیڑے کیڑے آپ نے فرمائے پہلی چیزیں حرام دے نیڑے نہیں ونجنا اللہ پاک دا در چھوڑ کے غیر دے در تے ونجنا شرک تو شرک حرام ہے کیویں میاں اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے نظرانے دیوان نہیں ونجنے حرام ہی لے یاد رکھا ہے سب شاید ایونیت اللہ دے نا دی جھکنے تے اللہ دے اگو سجدہ بھی نظر نیاز بھی اللہ دے نا دی منت منوتی بھی اللہ دے نا دی بکرے چھترے بھی اللہ دے نا دے کیونکہ بال دیوان اللہ اللہ صحت دیوان اللہ اللہ سارا رزق روزی دیوان اللہ اللہ اولادہ دیوان اللہ اللہ ساری کائنات دا نظام چلاوان اللہ اللہ میرے اللہ دے مقابلے او بندہ نہیں تھی سکدا جڑا منا من مٹی ہیٹھ آیا پے او میرے اللہ دی طاقت دا کیویں مقابلہ کر سکدے جڑا آپ گندے فضلے تے پلیت قطرے کے پیدا کیتا گئے او تے عام مخلوق ہے او خالق دی قدرت تے طاقت دا کیویں مقابلہ کریں گے میرا اللہ اپنی ذات چی وحدہ لا شریک ہے میرا اللہ اپنی صفات چی وحدہ لا شریک ہے ایویں یا کہنا بولو میاں سب کچھ کرنا اللہ کون ہے بولے نہیں وے بندہ کر سکتے بلا بندہ نہیں کر سکتا نا ہی واسطے بابا رمضان شاہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تو کو میں گول مول گال ہی کرا بیٹھا تو کو سمجھ نہ آسی
چاچا بابا ساکھی سرور بھی کچھ نہیں کر سکتا. یاد رکھائے کوئی صوفی، کوئی شف سرکار، کوئی تسبیح تے مڑکے پاون والی سرکار، دستارے والی، چپے کپے والی، وہ کم کدے ہی نہیں کر سکتے جیڑا کم میری اللہ دے ذات کو چھک دے، قدرت کو چھک دے. اللہ دے ٹوٹل اختیار دا مالک میں ہاں. شرک بھی نہیں کرنا، شرک کے بھی بچنے، بدعت کے بھی بچنے، ہر حرام کے بچنے. حرام کے بچنا تیرا کم ہے. تیری زندگی دی ہر چنگی عادت کو عبادت بناون میرا کم ہے. بچو حرام کے. تو سگریٹ، سگریٹ کیا ہے؟ سگریٹ حلال ہے. حکا، تماخو، بیڑا، نسوار، اسد دیسی مکھن سمجھ کے کھندے. ناراض نہ تھی میں حرام ہے، نہیں چیزا پلیت ہے. اللہ دی قسم ہے پلیت ہے. اچھا وصل حلال ہے حرام ہے؟ وصل حلال ہے. نبی سی فرمائے وصل کھا کے تسا مسیح تے نہ آوے، کیونکہ تواڈے منہ وچوں بدبو آسی تے فرشتیاں کو تواڈی بدبو آئی تے چاس نہ بن سی. وصل حلال وچوں بو آوے تے دین نے مسیح آون کے روک دیتے تے ایڈو نسوار دی چونڈی کڈھی تے دروک پیا جنازے دی صف وچ. میں جو ہے کرو کے آیا کہ اسی جنازے دا ہی وضو ہوندے مولوی صاحب، کیا خیال ہے؟ بندہ چاہ گنے ہتھی دے دے ڈورے دے ہاتھ جی جی ایڈو ہی میں کڈھیا بیڑا تے چال بھائی. وہ اللہ دے بندے ناجائز ہے. وہ اللہ دے بندے بچوں منہ صاف رکھو. یاد رکھائے میرے نبی دی نصیحت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے حرام کردہ چیزیں کے بچوائیں اللہ تے کوئی عبادت گزار بنا رہے سی. توجہ میری طرف کرائے ذرا. تے دوسری گال امام کائنات نے فرمائی ہے. آپ نے فرمائے فرض بما قسم اللہ لکا تکن اغنى الناس. اے ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی آپ نے فرمائے اللہ پاک دی جیڑی تیرے حق کے ونڈ ہوئے اللہ دی ونڈ تے راضی ریا کر. اللہ تے کو بے پرواہ کرنے سی، اللہ تے کو غنی کرنے سی، اللہ تے کو در در دا محتاج نہ بنے سی، اللہ تے کو در در تے جھکن والا نہ بنے سی. اللہ پاک تے کو دنیا کائنات جو بے نیاز کرنے سی، تے کو کہیں دی حاجت نہ پوسی. اللہ تے کو اپنے در دا محتاج بنے سی. اللہ والے بے پرواہ بنے دے جڑے ویلے بندہ اللہ دی ونڈ تے راضی رہے. اللہ والے غنی کریں دے جڑے ویلے بندہ اللہ دی تقسیم تے راضی رہے. اللہ وصلے وے تاوی آکھو اللہ راضی ہیں. اللہ گوشت دے وے تاوی آکھو اللہ راضی ہیں. اللہ کاٹن کرنڈی دے وے تاوی آکھو اللہ راضی ہیں. اللہ ڈھیر دے وے تاوی آکھو اللہ راضی ہیں. اللہ تھوڑا دے وے تاوی آکھو اللہ راضی ہیں. اللہ نے مربع دی تے تاوی آکھو اللہ راضی ہیں. اللہ مرلے دے وے تاوی آکھو اللہ راضی ہیں. اللہ دے نبی فرمائے اے میرا یار ابو ہریرہ اللہ تیرے بارے جیڑی ونڈ بناوے اللہ دی ونڈ تے راضی ریا کر. اللہ تے کو غنی تے بے پرواہ بنا دے سی. جیڑی شاید رب سارے نصیب وچ رکھے راضی تھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ کون چاہندے کہ میرا پوتر فوت تھی ونجے؟ پوتر فوت تھی دے پہنیا نا تے پیو راضی ہوندے چپ ہوندے کہ نہیں ہوندا؟ اے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ دے رہندے ہو. انہاں کیا مطلب ہے؟ ایو تو مطلب ہے اللہ اساں تیری وانڈ تے راضی ہیں. ایو تو مطلب ہے. ایرے دیکھو ہاں میرے دیکھو ہاں اساں اللہ دی قسم ہے اللہ دی دتی ہر شے کھندے ہیں. جیڑا غریب بیچارہ کھا کش نہیں سکدا غریب ہے شدا وہ نہیں چنگیاں چے ولا یو خوش ہے کیونکہ اللہ دی وانڈ تے راضی ہے. ریڑے رکشے چلا کے اپنے بالے بچی دا روزی کرنا اللہ بھی راضی ہیں. کیوں؟ مطمئن ہے، خوش ہے، کیونکہ وہ آدھے اللہ میں تیری وانڈ تے راضی ہیں. اچھا ایک بھی گال دساں جڑے ویلے بندہ اللہ دی وانڈ تے راضی رہے ول کہیں دا حق نہ کھاؤ سی. وہ کو پتہ ہے جڑا کچھ مرے کے ہے درے ہے اللہ دا دیتا درے ہے. اللہ دی وانڈ تے میاں میں راضی ہاں. جلے بندہ آکھے نا میں اللہ دی وانڈ تے راضی ہاں اللہ انہیں سارے مسئلے حل کرنے سی. اے دو
اونچی بات امام کائنات نے فرمائی ہے، آپ نے فرمایا اللہ دی تقسیم تے راضی ریا کر۔ صحابہ کرام دے بارے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اللہ دے میں نبی کریم دے یاریں تے راضی ہوں، یا اللہ کیوں راضی ہوئی؟ اللہ فرمائے دے ہوں دی وجہ آئی، صحابہ کرام تے راضی تھی ون دی وجہ آئی، راضی اللہ صدیق تے راضی ہویا، جناب فاروق تے راضی ہویا، جناب عثمان علی تے راضی ہویا، عشرہ مبشرہ تے راضی ہویا، بدری صحابہ تے راضی ہویا، نبی دے ہر یار تے راضی ہویا۔ یا اللہ کیوں راضی ہوئی؟ اللہ نے وجہ دسائیے ورزو عنہ، اللہ دے میں واسطے راضی ہویا کیونکہ نبی دے یار میں اللہ دی وانڈ تے راضی ہوں، اے میں اللہ دی تقسیم تے راضی ہوں، وطنوں بے وطن تھین تاوی میں اللہ دی وانڈ تے راضی ہوں، کئی مہینے انہ دے چلے چبانا بندی ہے تاوی میں اللہ دی وانڈ تے راضی ہوں، جڑے ویلے جڑے حال چ رکھا تاوی میں اللہ دی وانڈ تے راضی ہوں، بچے ذبح کرا دیتے نے، اپنے بچے کوہا دیتے نے، والوی میں اللہ دی وانڈ تے راضی ہوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمائے اے ابو ہریرہ پہلی نصیحت ہے حرام کردہ چیزیں کے بچ اللہ تے کوئی عبادت گزار بنا رہے سی، دوجی چیز ہے کہ تو ہی میں کر اللہ دی وانڈ تے راضی رہے، اللہ تے کو غنی بنا رہے سی۔ کتی گالی تھی گیا؟ دو گالی کتی؟ بولو یار کتی؟ توڑے سیاب صاحب تشریف گھنن میں تا 5 گالی پوریاں کرنے نہیں سمجھ آئی؟ ہاں انشاءاللہ ٹائم بچہ ٹھیک ہے نہ تے افطاری دے بعد انہیں کو لا دے سوں اساں کڑا چاول کھواوڑن تو اپوں ہاں پوری ایٹی گھن سوں پیچھے کھوے سوں تساں کڑا روز روز آونے میرا پھرا کیا خیال ہے؟ یا تو آج آخری چکر ہو سی یا ول والا سو یہ ہوں تو اپنا جی میں ہے بہرحال میں مکینا اتنا ہی نہ ڈرو۔ کتنی گالی تھی گن کتی سارے جواب دے ہو یار جے کو رب نے زبان دیتی ہے بولو چاہ شرم دی کیا ضرورت ہے؟ دو پہلی گال ہے حرام کے بچنے فائدہ کیا تھی سی اللہ عبادت گزار بنا دے سی، دوسری گال ہے اللہ دی وانڈ تے راضی رانے فائدہ کیا تھی سی اللہ دردی محتاجی کے بچا چھوڑے سی۔ تیجی بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ اے ابو ہریرہ تیجی میری گزارش ہے، تیجی میری نصیحت ہے، اپنے ہمسائے نال چنگائی کیتی کر اللہ تے کو پکا ایمان نصیب کر دے سی۔ ہمسایا پیو ماں جایا ہوں دے، ہمسایا پیو ماں یہ توڑی گھڑی ہوئی مثال ہے، ہمسایا پیو ماں جایا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ جی میں پیو ماں جائے نال پیار کریں دے نا اوہ ہمسائے نال پیار کریں دے نہیں سمجھ جائے وَآسِنِ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا ہمسائے دا خیال کیتا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمائے حضرت جبریلی میں اکثر میں دیکھے اندے ہیں آ کر کے میں کو نصیحت کریں دے ہیں انجھی نصیحت کریں دے ہیں جدہ بھی وہی چاہ کے آمنا ہر ویلے آدھے ہیں ہمسائے دا خیال کرائے ہمسائے دا خیال کرائے۔ اللہ دے نبی فرمیدن میں گمان کرن لگی ہاں اللہ ہمسائے کو بندے دی جائیداد وارث نہ بناوے۔ ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی زنانت انہو سیورسو۔ اللہ دے نبی فرمائے میں کو ڈر پائے گئے یہ جبریل جنان دے ہمسائے دے بارے آدھے میں کو خطرہ پائے گئے اللہ ہمسائے کو جداد دا بھائیوال نہ بڑھا دے۔ خیال کی کر جن دے ہمسائے راضی کہنی نا تو ان دے تے سمجھو رب بھی راضی کہنی پیار کی کر ہمسائے نال کتی گالیں تھی گن میں تفصیل نہیں میں دا کتی گالیں تھی گن۔ چوتھی گال نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ابو ہریرہ چوتھی گالیں آئی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا جیڑی شے اپنے واسطے پسند کرے نہ ہوئے وہ شے بے مسلمان واسطے پسند کی کر اللہ مسلمان بنا دے سا۔
سمجھ آ گئی؟ جیڑی شے میں اپنے واسطے پسند کرنا بے واسطے بھی کیا خیال ہے؟ آپ چنگی شاید بے کو ماڑی شاید ہی نہیں کرنا، نہیں سمجھ آئی؟ جیڑی شے بھی اپنے واسطے پسند کرنے ہو نا وہ شاید بے واسطے پسند کرنی ہے۔ اچھا میرے دیکھو میں اپنے واسطے کیا پسند کرنا کہ میری ہر کوئی عزت کرے، ایویں نا تے میں بے دی بھی عزت کروں۔ میں اپنے واسطے پسند کرنا میرا کوئی مخالف نہ ہوئے تو میں بھی تو کہیں بھی مخالفت نہ کروں۔ میں اپنے واسطے پسند کرنا کہ ہر کوئی میں کو ادب نال ملے تو بے واسطے بھی یہ گال پسند کرا بے کوئی ادب نال ملا۔ کتنی گالیں تھی گا؟ بولو کتنی تھی گا؟ پنجویں اور آخری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی آپ نے فرمایا وَلَا تُقْسِرِ الزِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّحْكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کھلیا تھوڑا کر ڈھیر کھلن نال دل مردہ تھینے دے۔ ساڑی وطرات کو 11-12 تک جب تک وساختے بٹ گپ نہ لگے نا او تک ٹکر ہضم نہیں تھی دا ہیں سارے کہہ کے ہونا۔ غریب بیچارہ اپنے پیسے دی وجہ تو دھی دا جہیز نہیں گھن سکدا میرے کہہ کے لگے پہ۔ غریب پیمن دا پانی نہیں حاصل کر سکدا میں شراباں پی کے ہا پیا کرنا دل مردہ تھی میں دے۔ کئی دفعہ ڈٹھا کرو بندے جلے ڈھیر کھیل کھیل بڑھے پہ ہو میں نا یہ جملہ ہے بھی کھیل 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 کے بڑھ گئے بندہ۔ یہ جملہ کیا ہے؟ کھیل کھیل کے بولے نہیں بے تے بڑھ دا کون ہے؟ جیندہ دل کام کرن چھوڑ وجے۔ بڑھ دا کون ہے؟ جیندہ دل کھلن اللہ دے یار کھڑی درہ میں کچھ رو ساہ کا نہیں میں اٹھی نہیں سکتا کھیل کھیل کے انہا مطلب ہے کھلن دا وڈا نقصان ہے دل مردہ تھی وجے۔ آپ نے فرمایا کھلنا ڈھیر نہیں۔ پہلی گال آپ نے فرمائیے حرام کے بچنے اللہ عبادت گزار بنا دے سی۔ دوسری گال آپ نے فرمائیے اللہ دی وانڈ تے راضی رہے اللہ تے کو بے پرواہ کر دے سی۔ تیسری گال آپ نے فرمائیے ہم سائدہ خیال کرنے تے اللہ تے کو مومن بنا دے سی۔ چوتھی گال آپ نے فرمائیے جیڑی شے اپنے واسطے پسند کریں وہ بے واسطے بھی کر اللہ تے کو مسلمان بنا دے سی۔ پنجویں گال آپ نے فرمائیے کھلیا تھوڑا کر ورنہ اللہ تیرے دل کو مردہ بنا دے سی۔ یہ 5 گالیاں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہونی میں کر آپ بھی عمل کریں تو بنہیں کو بھی سکھامیں بول کلیری دے غیور مسلمانوں تو آکو بھی میری گزارش ہے اساں آپ بھی عمل کروں تے 5 گالیں بنہیں کو بھی ڈساؤں۔ اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔